ناظرین آداب، خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے آپ کو واقعی خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ آج ہماری ملاقات سعودی عرب کے معروف صحافی خالد المعینہ صاحب سے ہو رہی ہے۔ سر، آپ کا ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ آپ حیدرآباد آئے، آپ ہندوستان کے دورے پر ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا دورہ کس سلسلے میں ہوا؟ یہاں آئے تھے، تعمیر ملت کے آرگنائزیشن کا انویٹیشن تھا، دعوت تھی ٹو اسپیکر ہوں۔ یہ جو عید میلاد النبی کے جو سیلیبریشنز ہو رہے ہیں ان میں ایک اسپیچ دوں، اور اس لیے میں آیا ہوں۔ اور پھر ہمارے ایک مسٹر خلیق الرحمان صاحب ہیں اور اعجاز احمد خان اور نیر صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ حیدرآباد دیکھیے، کیونکہ آپ ہندوستان سے آپ کا کافی علاقت ہیں زمانے سے، اور آپ کبھی حیدرآباد نہیں آئے، تو اس لیے میں یہاں حیدرآباد سٹی آیا۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار ہیں ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ صدر بنتے ہیں تو امریکہ میں مسلمانوں کے آمد کا داخلہ بند کروا دیں گے، تو ان کے اس بیان کو لے کر عرب دنیا میں کس طرح کا ری ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے؟ جو ری ایکشن تھا، وہ جو ری ایکشن واز ویری نارمل، کیونکہ لوگ سب جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کیا کہا۔ میکسیکنز کے خلاف اس نے یہ کہا کہ میکسیکنز آر ریپسٹ، اور ان کو کرمنلز بنایا، انہیں جنرلائزیشن کیا۔ اس کے بعد اس نے یہ عورتوں پر اس نے الزام لگائے، اگین اے جنرل کوسچن، اور ان کی بیہیویئر فاکس نیوز ٹی وی اینکر میگن کیلی کے ساتھ انہوں نے بھی مس بیہیو کیا۔ تو وی آر ناٹ سرپرائز۔ یہ میرے خیال میں ووٹس، نیو کنزرویٹو کے ووٹس چاہیے ان کو، اور وہ نیکسٹ ٹائم اس نے اسٹیٹمنٹ کے بعد کہا کہ دیر آر سم گڈ مسلمس، تو آپ جنرلائزیشن میں اپنے خود کی کریڈیبلٹی کو آپ نے لوز کیا۔ لیکن ری ایکشن جو تھا، جیسے آپ نے کہا، واز ری ایکشن کام اینڈ کوائٹ، نو نیڈ ٹو شاؤٹ، نو نیڈ ٹو گھیراؤ اور جلاؤ، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے اسٹیٹمنٹس کو آپ اگنور کریں تو سب سے اچھا چیز ہوتا ہے۔ جی، حیران کن بات یہ تھی کہ جو رشیا کے صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اچھے ڈونلڈ ٹرمپ ایک اچھے جو ہے صدر بن سکتے ہیں۔ اچھے صدر بننے میں اور یہ وائلڈ اسٹیٹمنٹس میں، اب بزنس کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ اچھا ہے، لوگ کہتے وہ نہیں، تو کافی ویو پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں پوٹن نے یہ کہا تھا جسٹ ٹو اسپائٹ امریکن ایڈمنسٹریشن، کیونکہ پوٹن کے اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے کافی خلافات ہے، نیملی یوکرین، ویسٹرن یورپ، گیس آئل پائپ لائن، سیریا، عرب ورلڈ۔ تو پوٹن صاحب نے بھی کوشش کیا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن اوباما کو امبیرس کرے، ان کو حیرت میں رکھیں۔ جی سر، سب جو ہندوستان ہے، یہاں پر جو ہے مسلمان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو یہ ایک افریت جو سامنے آئی ہے داعش کی شکل میں، تو یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ کوورٹ جماعت ہے یا پھر یہ واقعی کیا ہے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے؟ اب تک میں کنسپریسی تھیوریز میں کبھی نہیں مانتا ہوں، اب تک معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے داعش، ہاؤ دے ہیو کم، کیسے ان کے پاس ایئرپورٹس ہیں، کیسے کے پاس سی پورٹس ہیں، کیسے یہ لوگ آئل ایکسپورٹ کرتے، کون خریدتا ہے۔ جب امریکن آپ کے سیٹلائٹس آپ کو کہاں بھی جاتے ہیں آپ ٹریک کر سکتے ہیں، ابو بکر بغدادی کو، اور جب یہ داعش کے لوگ یہ ڈیزرٹس میں جا رہے تھے عراق سے سیریا، nobody even attacked them. So these are some issues that we have to realize. لیکن ایک چیز ہے، داعش فلسفی موجود ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں عرب ورلڈ میں، انسگنیفیکنٹ مائنورٹی 0.0001، اور یہ داعش ان کو ایک جیسے ایڈونچرسٹ روڈ دکھاتا ہے کہ آؤ لڑو خلیفہ کے لیے، دس اینڈ آل، بس nobody in his right mind، کوئی بھی جو عاقل ہو will go and join them۔ جی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو داعش جو ہے سوشل میڈیا کا جو ہے اور انٹرنیٹ کا مؤثر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، تو کیا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اس کو روکا نہیں جا سکتا داعش کو استعمال کرنے سے؟ کافی داعش سپورٹرز کو گورنمنٹس نے گلف میں پکڑا، کافی لوگوں کو ٹریک کیا، کافی لوگ جو داعش کے فلسفی اور ویب سائٹس تھے ان کو ریموو کرا دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا، آپ ایک ویب سائٹ بند کریں گے، دوسرے دن دوسری ویب سائٹ آتی ہے، سو اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک۔ مین تھنگ ٹو فائٹ داعش، آپ یہ فلسفے کو اور فلسفی کو گراس روٹس سے ینگسٹرز کو بتائیں کہ آپ ان کے پر نہیں جائیں، ایک ہی چیز ہے گول ان کا، ڈیتھ اور ڈسٹرکشن، موت، اور آپ کی پوری لائف ڈسٹروائے ہوتی ہے، فیملیز کے لائف ڈسٹروائے ہوتے ہیں۔ لیکن جو داعش اب تک، میں صاف صاف کہتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو کہا، آئی ڈونٹ بلیو
ان کنسپریسی تھیوریز کہ یہ کوئی فورن ہینڈز ہیں اور یہ ان ایکشن آف دا ویسٹ اور سیم یہاں ہمارے عرب ورلڈ میں آپ کے کوئی ارادہ نہیں تھا ٹو ریئلی ہٹ ایٹ داعش. جی کبھی کبھی یہ بھی اطلاعات آتی ہیں کہ امریکن فوج نے غلطی سے جو ہے داعش کے علاقے میں آرمز گرا دیے ہیں, تو یہ نیوز کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی ان کی جو ایکوزیشن آف آرمز ہیں, جو انہوں نے اتنا آرمز لیا ہے, آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہاں سے یہ لوگ آرمز لا رہے ہیں. اگر آپ داعش کی فلمز دیکھیں, برانڈ نیو کارز, برانڈ نیو جیپس, برانڈ نیو یونیفارمز, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور امریکنز جیسے میں نے کہا کین فائنڈ اینی تھنگ, وائی دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فوکس آن دس, اور اس کو یہ جو سپلائی لائن ہے داعش کا اس کو روک دے اور ٹوٹ دے. جیسا کہ ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی طالبان آتی ہے, پھر طالبان کا دور ختم ہوتا ہے تو پھر داعش جیسی تنظیم کا نام ابھر کے سامنے آتا ہے. تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کیا تاریخ جو ہے یہ کس طرح جو ہے مسلمانوں کو اس طرح استعمال کیا جاتا رہے گا, اور یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ یہ سلسلہ ختم ہوگا جب مسلم سوسائٹیز ول ویک اپ اینڈ ریئلائز کہ جو ایکسٹریمزم اور جو ہم کمپلیسنٹ تھے, ہم لوگ انڈیفرنٹ, وی ور ناٹ لوکنگ ایٹ واٹس ہیپننگ, اور ہم سوچتے تھے یہ بس یہ بچے ہیں, دے ول ڈس اپیئر, یہ ٹیمپرری فیز ہے, لیکن اٹس ناٹ اے ٹیمپرری فیز. جو ہم نے ہمارے فیملیز کو اگنور کیا, ینگ پیپل کو اگنور کیا آن ون ہینڈ, آن دی ادر ہینڈ یہ جو حکومتیں ہیں عرب ممالک اور دوسرے بھی جو ہیں ان جو سخت یا اوپریسو میجرز آپ نے دیکھا, پھر بھی جیسے بیڈ گورننس, کرپشن, تو یہ جو چیزیں ہیں جو ینگ کو کافی ڈس اپوائنٹ کیا ہے یہ چیزوں نے. تو دس از وائی دے گو اوے. اگر آپ چاہتے ہیں سوسائٹی, مین تھنگ آپ کی سوسائٹی میں عدل یا جسٹس ہو, ونس دیٹ از ڈن میرے خیال میں نو بڈی ول گو آؤٹ سائڈ. 34 جو مسلم ممالک ہے ان کا ایک کوalition بنایا جا رہا ہے ٹیررزم کے لڑنے کے لیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کوشش ہے وہ کس طرح مؤثر ثابت ہوگی ٹیررزم سے لڑنے کے لیے؟ نہیں, مؤثر ثابت ہوگی کیونکہ اس میں 34 کنٹریز ہیں, ممالک میں دے ول بی انٹیلیجنس شیئرنگ, کوآپریشن, ملٹری آپریشنس کوئی کے ساتھ, ناٹ آل آف دیم, کیونکہ کوئی لوگ افریقہ میں ہیں, ان کے پرابلمز آر ڈفرینٹ. اور یہ ہے کہ مسلم ممالک کے سب کے ایک کامن ڈینامینیٹر یا ایک مشکلات ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ہر مسلم ملک میں ڈفرینٹ ہے, مسلم ممالک خود مختلف ہیں. سو بٹ ایٹ لیسٹ یہ جو ہوا ہے کہ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے, ہم دیکھیں گے, آئیڈینٹیفائی کریں گے کون ہمارا دشمن ہے. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے معروف صحافی خالد المعینہ صاحب سے. بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ناظرین, بریک کے بعد آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات اور ہمارے ساتھ ہیں سعودی عرب کے معروف صحافی خالد المعینہ صاحب. سر, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو خلیجی ممالک ہیں, جو عرب ممالک ہیں, وہاں پر جمہوریت کا فقدان ہے, کرپشن بہت زیادہ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا کچھ کوشش ہو رہی ہے وہاں پر؟ عرب اسپرنگ آیا تھا اور پھر کہتے ہیں کہ چلا بھی گیا, تو ابھی وہاں پر فی الوقت جو ریفارمز ہیں, جمہوری جو ریفارمز ہیں, اس کو لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ ہر عرب ملک میں مختلف مشاکل ہیں, مختلف ان کے ڈیفیکلٹیز اور سلوشنز ان کے مختلف. گلف اسٹیٹس میں کافی, کیونکہ بیکاز اکانومی اچھی تھی تو عرب اسپرنگ ڈڈ ناٹ افیکٹڈ, اور وہاں جو ہے حالانکہ مونارکی ہے یا شیخ ڈمز ہیں, دیر واز نو ریپریشن جیسے دوسرے ممالک میں. مصر میں کافی ڈکٹیٹوریل تھی, لیبیا میں, سیریا میں, اس ٹائپ آف بلڈی ریونج واز ناٹ اویلیبل ان دا گلف اسٹیٹس. پھر وہاں کافی ریفارمز ہوئے. سعودی عرب میں شاہ عبداللہ مرحوم, انہوں نے کافی ریفارمز کیا ہے. ویمن انکلوژن, عورتوں کو 30 ممبرز آپ کے شورا میں آئے ہیں. ابھی الیکشنز میں پریڈکشنز تھی کہ صرف 5 یا 7 جیتیں گے. 21 women obtained the seats and more could have done. تو میرے خیال میں جو ریفارمز ہیں اور ہے نزاہہ, جو اینٹی کرپشن اور الیکشن باڈیز ہوئے ہیں on smaller levels, but these are very good things to be done. تو میرے خیال میں گلف اسٹیٹس میں ان کو ریئلائز بھی ایک چیز اور ہوئی کہ آئل پرائسز کے فلکچویشن سے ان کو ایک آلٹرنیٹیو یا بدیل ٹائپ آف اکانومی چاہیے. تو انہوں نے ٹورزم, آئی ٹی انڈسٹریز کھولا ہے. ایک یہ انفارچونیٹلی جو عرب
جو جمہوری ممالک تھے ان کے اب تک پرابلم ہے، اور عرب اسپرنگ از کنٹینیوئنگ کیونکہ لوگ پریشان ہیں. مصر میں بھی ابھی اب تک اسٹیبلٹی نہیں آئی، حالانکہ پریزیڈنٹ سیسی یعنی ان کی نیت اچھی ہے، کوشش کر رہے ہیں. لیبیا میں کافی پارٹیز ہیں. عرب ممالک کے جو سب سے بڑی ڈرا بیک ہے اور پرابلم ہے وہ ٹرائبلزم. اب تک وہ نیشن اسٹیٹ کی طرح وہ نہیں سوچ رہے ہیں. جی مصر کی بات کرتے ہیں تو مصر میں جو ہے جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے ایک کوشش ہوئی تھی، لیکن وہاں پر حالات کچھ ایسے ہوئے کہ جمہوریت جاتی رہی اور جو پرانے جو طریقہ اقتدار ہے وہ واپس آ گیا. لیکن اس سلسلے میں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے عرب کنٹریز کو. خود عرب کنٹریز نے وہاں پر جمہوریت کو کچلنے کی سازش کی، ایسا کہا جا رہا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ دیر آر ایکوزیشنز. یہ پرابلم جو ہے عرب کنٹریز میں کہ ان کے جو ریلیشنز بٹوین عرب کنٹریز آر پرسنل. اگر ایک لیڈر دوسرے لیڈر کا دوست ہو تو ایوری تھنگ از اوکے. اگر وہ لیڈر میں کوئی ڈفرینسز ہوئی تو اس کے معنی پوری پبلک اور پوری عوام شوڈ بی اپسیٹ ود ادر. یہ غلط بات ہے. میں سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از دا پرابلم. سو آپ کی فارن پالیسی شوڈ ناٹ بی بیسڈ آن پرسنل انٹرسٹ. آپ اسٹریٹجک انٹرسٹ دیکھیں، آپ اوور آل انٹرسٹ دیکھیں. تو انفارچونیٹلی شارٹ سائٹڈنس اور ہم دور نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی سبب سے، اس کی وجہ سے یہ سب جو ہو رہا ہے. جی سر، جب مسلم ممالک کے اتحاد کی بات آتی ہے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں، ہندوستان سے یا بر صغیر سے ہم دیکھتے ہیں، تو لگتا ہے کہ ایران اور جو ہے سعودی عرب کسی بھی وقت لڑ سکتے ہیں. تو یہ مسلم ممالک میں اتحاد کیوں نہیں؟ نہیں، وہ لڑ تو نہیں سکتے. کافی ڈفرینسز آف اوپینین ہوئے. انفارچونیٹلی یہ جو گیپ جو ہوا اٹ ہیز انکریزڈ. ایران جب روحانی صاحب آئیں تو دیر واز ہوپ کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس گلف اسٹیٹس کو ذرا سے ڈرا دیتے ہیں. تو دس از امپورٹنٹ کہ ایران بھی دیکھیں کہ ان کی انٹرفیئرنس جو ہو. اینڈ آئی ایم ون آف دا پیپل ہو ایڈوکیٹ اسٹرانگ ریلیشنز بٹوین گلف اسٹیٹس اینڈ ایران، کیونکہ فائدہ سب کا ہوگا. یہ جو ٹینشن ہو رہا ہے، اور ایران کو اپنی نیت بھی بتانا چاہیے کہ آؤ ہم ٹھیک ہے، وی ہیو سیڈ دس بیفور، ہم ایک ٹیبل میں بیٹھ کر ڈائلاگ کریں. جی سر، جہاں تک اکنامکس کا سوال ہے، آپ لوگ وہاں پر جو ہے گلف میں ایک کوalition بنا رہے ہیں ٹیررزم سے لڑنے کے لیے. تو ایسا کیوں کوalition نہیں بنتا جیسا یورپین یونین کا کوalition ہے؟ کیوں ایسا کوalition بننے کی طرف آپ نہیں چاہتے؟ اٹس اے ویری گڈ کویسچن. یورپین یونین جو تھا اٹ کیم آفٹر اے گریٹ وار. 1914 کی وار ختم نہیں ہوئی، 20 سال. 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، اور یورپین یونین نے کوشش کیا کہ اس کے بعد نیور اگین ہم کوئی جنگ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا؟ فرسٹ آف آل انہوں نے اپنے اکنامک یونین بنایا، اتحاد. اور جب آپ کی اکنامک یونین، جب ایک کنٹری میں اگر ایک پروڈکٹ ہو رہا ہے اٹ از گیونگ اٹ ٹو دا ادر کنٹری. جیسے ایئر بس ہے فرانس میں، اٹلی میں. سو نو بڈی از گوئنگ ٹو گو اینڈ ڈسٹروائے ایئر بس فیکٹری فرانس میں، کیونکہ وہ اٹلی میں. اور یہ تو انہوں نے اکنامک یونین، کول اینڈ اسٹیل یونین، تو انہوں نے وہاں سے شروع کیا، گراس روٹ سے، پبلک سے. گلف اسٹیٹس کی یونین تھی اوپر سے آئی، ڈیسائیڈڈ دیٹ سو اینڈ سو. سینسس ہونا چاہیے کہ whether they need a union. شاہ عبداللہ مرحوم نے کہا there should be a union or a unity، لیکن unity should be based on parity. سب ایکول ہوں. ٹھیک ہے کوئی بڑے ہیں، جیسے یونین جو EU کا ہے، جرمنی، فرانس اینڈ UK وہ لیڈرز ہیں، اٹلی، پورچوگل، اس کے بعد اسپین. then there are smaller countries، لیکن ریپرزنٹیشن ہے، آئیڈیاز ان کی ایک ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک فری فلو آف ٹریفک، گڈس، اکانومی، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اگر اکانومی انٹیگریٹ ہو جائے تو اس کے بعد اسٹرانگر یونین ہوگا. جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے صحافی خالد المعینہ صاحب سے. بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین، بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات، اور ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے صحافی خالد المعینہ صاحب سے. سر، اب بات کرتے ہیں آپ کی اردو دانی کی. آپ بہت ہی شستہ اور اچھی اردو بات کرتے ہیں. یہ اردو آپ نے کس طرح سیکھی؟ اردو زبان سے کافی دلچسپی. آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں اٹسیلف، مکے میں اور جدہ میں جو حاجی پہلے آتے تھے ان دا 60s، اور اس کے پہلے ان کے ساتھ کافی ہمارے ملک میں لوگ 2-3 لینگویجز جانتے ہیں. لیکن اردو زبان سے میرے جو گرینڈ فادرز کی فیملی تھی
وہ یہاں سے تو نہیں تھے ہندوستان سے، بٹ دے ہیڈ بزنسز زمانے میں آٹومن امپائر کے بعد، اور یہ کافی عرب لوگ فرام سینٹرل عربیہ، بحرین، دبئی یہاں آتے تھے. تو بمبئی میں آفس تھا، کلکتے میں اور کراچی میں وچ واز پری پارٹیشن. پھر میں بمبئی میں بھی پڑھا اور پھر کراچی میں، لیکن اردو زبان سے یعنی اردو زبان تو نہیں پڑھا، بس دلچسپی کافی ہے. آئی لائک موویز اور آئی لائک ٹو لسن ٹو قوالی اینڈ گڈ اردو. جی ایسے جب ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو کل جب آپ تعمیر ملت کے جلسے میں تقریر کر رہے تھے تو آپ نے ہندوستان کو ایک عظیم ملک قرار دیا تھا. تو سعودی عرب جو ہے ہندوستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے، خاص طور پہ عوام وہاں پہ جو ہیں وہ ہندوستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ میرے خیال میں حالانکہ سعودی عرب کے فرسٹ کنگ، سیکنڈ کنگ یہاں شاہ سعود 1955 میں آئے ہیں فرسٹ ٹائم، لیکن سعودی عرب اور ہندوستان کے جو علاقات تھے دے ور جسٹ نارمل، کوئی اتنا نہیں تھا، بیکاز ہندوستان کے جو پالیسی میکرز تھے ڈڈ ناٹ ویو سعودی عربیہ سو اسٹرانگلی. ایٹ دا سیم ٹائم سعودی عرب جو تھے یعنی کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا پولیٹیکل اور یا کلچرل کانٹیکٹ. لیکن جب شاہ عبداللہ 2006 میں فرسٹ ٹرپ یہاں آئے اور منموہن سنگھ نے ان سے ملا اور ان کے بعد کافی ٹریٹیز سائن ہوئے اکنامکس. میرے خیال میں فرسٹ اسٹیپ ٹو اینی گڈ ریلیشن آپ اقتصادی طور پر آپ کے علاقات ہوں نمبر 1، اور کلچرل، یہ دو کافی مہم ہیں، بیکاز اس میں سے آپ اپنے ٹائز کو سیمنٹ کرتے ہیں اینڈ برنگ اٹ ٹوگیدر. ابھی کافی سعودی آ رہے، لیکن ایک میرے ملاحظات ہیں میرے جو آبزرویشنز کہ انڈیا نے اپنے خود کو برانڈ نہیں کیا. برانڈنگ آف انڈیا ناٹ اونلی ادھر، آپ جو دیکھتے ہیں کہ ایون ان یورپ اور آپ کے امریکہ میں اب تک انہوں نے میڈ ان انڈیا برانڈ نہیں کیا ہے فار مینی ریزن. ایک تو میرے خیال میں انڈین پالیسی میکرز گلف کو انہوں نے کہا کہ ہمارا بیک یارڈ ہے، آتے ہیں تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں انڈیا کو کہ ایز ایکسپورٹر آف لیبر، اور وہ بھی چیپ لیبر. لیکن یہ سب چینج ہوا کیونکہ انڈین ٹیکنالوجی، انڈیا میں جو تقدم ہوا ہے آئی ٹی میں، کافی سعودی کمپنیز اور گلف کمپنی کیرلا میں، بنگلور میں، بمبئی میں، احمد آباد میں، آل دیز پلیسز انہوں نے ریسرچ سینٹر کیا ہے اینڈ دے لائک ٹو کم ہیئر، بیکاز جو انڈیا نے اپنے لاسٹ 10 ایئرز میں کافی امپریس کیا ہے گلف اسٹیٹس کو. جی سر، جہاں تک ہندوستانی مسلمانوں کی بات ہے، امریکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو 200 ملین ہندوستانی ہیں وہ شاید ڈیموکریٹک ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان پر جو گلوبل ٹیررزم ہے یا جو ٹیررزم جو کی بات جو کرتے ہیں وہ اس کا اثر نہیں ہوا. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، ان کا اثر ذرا سا ہوا ہے، یعنی ناٹ ٹیررزم بٹ یعنی جو انفارچونیٹلی میں یہ صاف صاف کہتا ہوں، کوئی لوگ ناراض بھی ہیں بٹ وی ہیو ٹو اسپیک آؤٹ، کیونکہ یہ سلوشن ہے کہ جو امپورٹنگ آؤٹ سائڈ کلچر جو ہندوستان میں ہوا ہے، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ کافی لبرل ہیں، وہ کافی دین جانتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو آج کا الٹی سیدھی فلاسفیز اور تھیوریز جو آئے باہر سے، جیسے میں آپ جاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سٹی جائیں، جیسے حیدرآباد میں، کیلیکٹ میں، اب عورت لوگوں نے عبایا پہننے لگا، منہ کور کیا، اینڈ مسلمان یوتھ آر ویئرنگ دا کیپ، اینڈ سپریشن، سیگریگیشن. جب تک مسلم انڈیا جو میں ابھی واپس کہتا ہوں کافی گریٹ کنٹری ہے، اس میں اپنے پولیٹیکل اور سوشل اور اکنامک ایکسکلوژن ہو تو تقدم نہیں کر سکتے، اور ان کا نہ کوئی فائدہ کرے گا باہر سے. رائٹس ہوتے ہیں، ایون لپ سروس از ناٹ بینگ پیڈ باہر سے. سو ہندوستان میں جو ڈیموکریسی ہے، سیکولرزم ہے، ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو ایڈمٹ کافی شیطان لوگ بھی ہیں ہو آر اگینسٹ all other groups, not Muslims, against Christians. Christian churches بھی burnt ہوئے ہیں، مسلم چرچز. پر ایک چیزیں ہائی کورٹ ہیں، اور ہندوستان کا جو میڈیا ہے is something that we are all admiring. اسٹرانگ میڈیا ہے اور حق پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پاور سینٹرز ہوتے ہیں، لیکن مسلم should be educated، اور یہ اپنی شیل سے نکلے. یعنی he should not be like یہ جوز تھے 1930s میں جرمنی میں گیٹوز میں رہتے تھے. they should go out, they should learn انگلش سیکھیں. اور یہ جو ڈفرینس سپریشن آف ریلیجن جس میں آپ اخلاق پر فوکس کریں، بیکاز ریلیجن از اباؤٹ اخلاق.
تو اس کو اوپر فوکس کرے ٹو بی بیٹر پیپل اور ایجوکیشن فار مین اینڈ ویمن. جی کافی لمبے عرصے سے ایک طویل عرصے سے سعودی عرب میں صحافی کے حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو سعودی عرب میں اور خاص طور پر عرب کنٹریز میں جو پریس فریڈم کی جو بات ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پر پریس کو کتنی آزادی حاصل ہے؟ دیکھو پوری دنیا میں دیر از نو ریئل پریس فریڈم. ایون ان امریکہ میں دیر آر 2 people آئی نو کو فائر کیا بیکاز ناٹ فار پولیٹیکل پرپسز, کیونکہ میرے خیال میں بگ بزنسز ڈو ناٹ لائک دس. فرانس میں مینیجنگ ایڈیٹر واز فائر کیونکہ سارکوزی کے دوست کو انہوں نے اٹیک کیا اور تو انہوں نے یہ تو چیزیں ہوتے ہیں. لیکن پریس فریڈم شوڈ بی دیر. سعودی عرب میں پریس فریڈم شاہ عبداللہ کے پاس went ویری ہائی اپ. اور آج کل ایون اف دا گورنمنٹ ڈز ناٹ, آپ کے پاس جو آلٹرنیٹو میڈیا ہے, سوشل میڈیا, یوٹیوب اور یہ دیز تھنگز یو کینٹ اسٹاپ. اگر آپ ایک ویب سائٹ بند کریں تو 40 اور ویب سائٹ آتے ہیں. لیکن گورنمنٹ شوڈ بی کلیئر دیٹ اٹ شوڈ ایکسیپٹ کرٹیسزم. اگر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ گلف اسٹیٹ, عرب اسٹیٹ میں میڈیا شوڈ بی اے پارٹنر آف دا گورنمنٹ ٹو ہائی لائٹ واٹس ہیپننگ. اور گورنمنٹ اتھارٹیز شوڈ ناٹ بی اپسیٹ. کبھی کبھی وہ ناراض ہوتے ہیں لیکن تھنگز آر ایکسپینڈنگ. اور کافی فریڈم سعودی عرب اور کویت میں امنگ دا گلف کنٹریز, وہاں میرے خیال میں لیول آف فریڈم از ہائی. جی سر, دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں لیکن وقت کی کمی ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہم سے بات کی. تھینک یو. ناظرین ابھی ہم بات کر رہے تھے معروف سعودی صحافی خالد المعینہ صاحب سے, جو ہمیں بتا رہے تھے کہ خلیجی ممالک میں کس قسم کے حالات ہیں اور داعش سے لڑنے کے لیے وہاں پر کیا کوششیں جاری ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر پریس کے بارے میں, پریس فریڈم کے بارے میں بھی بتایا اور اس کے علاوہ بہت ساری معلومات ہمیں ہم پہنچائیں. کیمرہ مین ناگیشور راؤ کے ساتھ میں انیس الرحمان آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.